نیند کیسے آتی ہے؟ مجھے تو رات کو نیند نہ آئے اگر میں یہ سمجھوں کہ جو عوام کا پیسہ ہے اس کو میں اپنی سیاست چمکانے کے لیے خرچ کر رہی ہوں. تو زندگی تو ختم ہو جانی ہے. ایک دن آئے گا جب آپ کو یہ جواب دینے پڑیں گے. بہت بہت بڑا حکمران کا جو حساب کتاب ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. وہ آپ کو پتہ چلے گا جب آپ کا حساب کتاب شروع ہوگا. جو حکمران دن رات عوام کی خدمت میں رہتا ہے, عوام کی امانت کو اپنی امانت سمجھتا ہے, اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, وہ بھی جواب نہیں دے سکتا. تو آپ کیسے جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ آپ اپنے صوبے کے عوام کو کیسے جواب دیں گے؟ اور پھر آپ یہ کیا مذموم حرکت کر رہے ہیں کہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں خدمت سے پوری. اور وجہ کوئی نہیں ہے. وجہ سے پنجاب سے ان کو کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ میں بتاتی ہوں وجہ کیا ہے جو 2014 میں دھرنے کی وجہ تھی. پتہ چل گیا ہے کہ ملک ترقی کرنے لگ گیا ہے, پتہ چل گیا ہے کہ پنجاب آگے بڑھ گیا ہے, تو ان کا اب طریقہ یہی ہے کہ آؤ اور ان کو تنگ کرو, تو اتنا تنگ کرو کہ یہ کوئی کام نہ کر سکے. تو کسی بھول میں نہ رہنا. یہ دہشت گردوں کو کیسے نمٹنا ہے یہ اچھی طرح آتا ہے مریم نواز شریف کو. میں اسی نواز شریف کی بیٹی ہوں جس نے 2 جنگیں دہشت گردی کے خلاف لڑی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے دہشت گردی کی لعنت کو اس ملک سے ہمیشہ کے لیے ختم کیا. مجھے پتہ ہے دہشت گردوں سے کیسے نمٹنا ہے, وہ میں کر لوں گی. لیکن میں صرف ایک سٹاک جو ایک ڈفرنس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. میں آپ کو فوڈ فار تھاٹ دینا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز پہ غور کریں. اور پنجاب کے عوام جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں, تبھی آپ کی کسی کال پہ کام نہیں دھرتے. میں یہ جو مجھے آج آئی جی صاحب آئے تھے, مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں اور شیلز کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا کیا کرنے آپ نے آنسو گیس کے وہ شیلز؟ وہ کہتے ہیں کہ جب لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے تو ہمیں شیلز کی استعمال کرنے پڑتے ہیں. تو میں نے کہا آپ شیلز ضرور خریدیں لیکن اس کا بل جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھیج دیں. تو میں آج یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میں قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتی ہوں کہ دہشت گردی, گھیراؤ, جلاؤ, مار دو, مر جاؤ, انتشار, فتنہ, اس نے نہ کبھی کسی قوم کو ترقی دی ہے. ترقی چھینی ضرور ہے, ترقی دی. جس قوم نے ترقی کی ہے وہ گھیراؤ جلاؤ سے ترقی نہیں کی. اس نے محنت سے ترقی کی ہے, یکسوئی سے ترقی کی ہے اور ایک ویژن کے ساتھ ترقی کی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ گھیراؤ جلاؤ کی سیاست آپ کو نوکری دے سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ گھیراؤ جلاؤ کی سیاست آپ کی مہنگائی کم کر سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ گھیراؤ جلاؤ اور فتنہ فساد کی سیاست آپ کو اپنا گھر, اپنی چھت دے سکتا ہے؟ خیبر پختونخوا میں آپ ذرا جا کے دیکھیں, آنیسٹلی لگتا ہے کہ 1800 کا کوئی 18ویں صدی کا کوئی ملک ہے. نہ سڑکیں ہیں, نہ انفراسٹرکچر ہے, نہ کوئی عوام کی خوشحالی کا کوئی منصوبہ ہے. پورا وقت یہی پلاننگ ہوتی ہے کہ دوسرے صوبے کو ہم نے کس طرح وہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنی ہے. تو انشاءاللہ نمٹ لیں گے آپ سے, آپ فکر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ریاست کو یہ سوچنا چاہیے بیٹھ کر, اور عوام کو اور قوم کو بھی یہ سوچنا چاہیے. ہم آنیسٹلی یہ شاید ہمارا آخری چانس ہے. اگر یہ ہمارا ملک آگے نہ بڑھا تو پھر ہم ترقی ہمارا خواب رہ جائے گا. اللہ نہ کرے. اس ملک کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, اس ملک کے نوجوانوں میں بہت پوٹینشیل ہے, اس ملک کے لوگوں میں بہت پوٹینشیل ہے. یہ بہت زرخیز مٹی ہے. تو میں عوام سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اس قسم کا جو فتنہ, انتشار, فساد ہے وہ زندگیوں میں تباہی ضرور لاتا ہے, ترقی نہیں لا سکتا. میری ایک دفعہ پھر یہ جو بچہ ابھی آیا تھا میرے پاس جس نے میری اسکیچ بنایا تھا, میں نے یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو کسی ایسی جگہ پہ ملازمت دی جائے. وہ کہتے ہیں وہ ملازمت کرنا چاہتے ہیں, تو کسی ایسی جگہ پہ ان کو ملازمت دی جائے جہاں پر جو ان کا ایپٹیٹیوڈ ہے اور جہاں پہ یہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو فون آ جائے گا, آپ کو ملازمت بھی مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. باقی اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کرے. اس لیے میں پورے پنجاب میں دوبارہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کہیں کوئی
خصوصی فرد ہے جس کا نام ہمت کارڈ میں نہیں ہے لیکن وہ تکلیف میں ہے اور مالی معاونت چاہتا ہے، وہ مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو لکھے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو جو اعلیٰ سماعت ہوتی ہے جیسے ہیئرنگ ایڈز جس کو کہتے ہیں، اگر آپ کو ویل چیئرز چاہیے، اگر آپ کو جو آپ کی مصنوعی اعضاء ہیں، اگر آپ کی لمبز جو ہیں وہ کام نہیں کرتی اور آپ کو آرٹیفیشل لمبز کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ مجھے لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے گھر پہ اس کو ڈیلیور کریں گے۔ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمت کارڈ ہے آپ کا، یہ آپ کا ٹریول کارڈ بھی بنے گا۔ اورنج لائن جو میٹرو ہے لاہور کی، لاہور میٹرو بس، ملتان میٹرو بس، پاکستان میٹرو بس راولپنڈی، اسلام آباد، وہاں پر جب آپ یہ ہمت کارڈ دکھائیں گے تو آپ کو فری ٹریول کرنے کی اجازت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پنجاب کے اندر ہر بازار کے اندر خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ آپ نہ صرف پنجاب کے اوپر یہ بار بار حملہ کرتے ہیں، بٹ آپ ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں جو خیبر پختونخوا کے برے حالات چھوڑ کر آج پنجاب میں کاروبار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر پہ اس کارڈ کے ذریعے آپ کو 10,500 روپے 3 مہینے کے ملیں گے، اس سے آپ اپنا چھوٹا موٹا جو آپ کا خرچہ ہے، کچھ جو گزارا ہے وہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کو 65,000 تک نہیں، اس کو ہم اور بڑھائیں گے۔ تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں کائنڈلی اس پہ لکھیں۔ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمت کارڈ ہے آپ کا، یہ آپ کا ٹریول کارڈ بھی بنے گا۔ اورنج لائن جو میٹرو ہے لاہور کی، لاہور میٹرو بس، ملتان میٹرو بس، پاکستان میٹرو بس راولپنڈی، اسلام آباد، وہاں پر جب آپ یہ ہمت کارڈ دکھائیں گے، یہ ہمت کارڈ ہے، یہ ٹریول کارڈ بھی بنے گا، تو یہ 15 اکتوبر سے ہم اس کو ایکٹیویٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نہ کرے کوئی طلاق ہو جاتی ہے یا علیحدگی ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ والدین کے گھر واپس لوٹا دی جاتی ہے یا واپس آ جاتی ہے تو اس کے اوپر جو حق ہے وہ زیادہ والدین کا بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک اور جو روایت ہے اس میں آتا ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو وہ تمہاری بیٹی ہے، دوسرا اس کا دل زخمی ہے۔ اور ہمارے گھر میں خدا نخواستہ پڑھے لکھے گھروں میں بھی امیر اور غریب میں یکساں جب بیٹیوں کی بات آتی ہے، جب خدا نخواستہ بیٹی گھر واپس آ جاتی ہے اور اس کے دکھ کو دکھ نہیں سمجھا جاتا، اس کو تانا دیا جاتا ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے اور اس کے اوپر وہ احکامات لگا دیے جاتے ہیں جو ہمارے شریعت میں نہیں ہیں، اور بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ میں بھی کسی کی بیٹی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیٹیاں جس طرح اپنے والدین کا ساتھ دیتی ہیں، اپنے گھر والوں کا ساتھ دیتی ہیں، ان کی قربانی ان کے لیے دیتی ہیں، تو حدیث میں ایک اور بھی حدیث ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کی وہ میرے جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ جی مریم وزیر اعلیٰ پنجاب دا انقلابی جڑا پروگرام آ مفت دعا جڑی دہلیز دے اتنے انہیں وعدہ کیتا سی وہ سانو انشاءاللہ پہنچائی آ۔ اسی انہاں دا بہت شکر گزار ہاں، میاں نواز شریف دا تے وزیر اعلیٰ پنجاب دا مریم نواز دا، انہوں نے سانو گھر دے اندر یہ دعائی پہنچائی ہے، اسی انہاں دے بہت شکر گزار ہاں۔ اللہ تعالیٰ انہاں نوں تا سلامت رکھے۔ شکریہ جی۔ 15 لاکھ تک کا قرضہ ہے، آپ کو 10 لاکھ چاہیے، آپ کو 12 لاکھ چاہیے، ہم گھر بھی بنا رہے ہیں۔ یہ ماڈل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان گھروں کا ہے جو ہم انشاءاللہ تعالی بہت جلد ان کی کنسٹرکشن جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ میں نے بڑا مائنیوٹلی اس میں انٹرسٹ لیا ہے کیونکہ گھر ایک دفعہ بنتا ہے، ایک چھوٹی سی انٹرنس ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہر بیڈ روم کا 2 بیڈ رومز ہیں، اس کا الگ راستہ ہونا چاہیے اور ایک اچھا سائز ہونا چاہیے، بیڈ روم کا بھی، ٹی وی لاؤنج کا بھی اور کچن کا بھی، باتھ روم کا بھی۔ تو ابھی جو میں ماڈل گھر دیکھ کے آئی ہوں وہ مجھے بہت اچھا لگا ہے ماشاءاللہ۔ ہم یہاں پہ نہیں رکیں گے، مجھے اندازہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس گھر نہیں ہے، آپ ساری زندگی محنت کرتے ہیں کہ اپنا گھر بن جائے۔ یہ جو اسکیمز ہیں یہ اس بات کو، آپ کی اس خواہش کو، آپ کی ضرورت کو مد نظر رکھ کے بنائی گئی ہیں، اور انشاءاللہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اس کو اگلے 5 سال کے اندر اس کو پنجاب کے ہر کونے تک ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے، لے کے جائیں گے۔
आपके वालिद क्या करते हैं? अच्छा, स्कूल कैसा है? स्कूल बहुत अच्छा है। अच्छा है, दिल करता है स्कूल आने को? रोते तो नहीं सुबह? नहीं नहीं कौन छोड़ के जाता है? अबू छोड़ के जाता है। गुड। तुम क्यों हंसे हो? मैकेनिक है? अच्छा। और दूध पीते हो रोज? कौन देता है? मम्मी देती है? कितना दूध पीते हो? पी लो, सुबह या रात को? ਲੋ ਜੀ ਆ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਰੇੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ हाई फाइव करना आता है? हाई फाइव करो। ठीक हो जाओगी ये रुको, ये मैं हूँ और ये आप हो। आप